آپ کو معلوم ہے موچی کیا کام کرتا ہے؟ جن ہاتھوں سے آپ کھانا کھاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، موچی انہی ہاتھوں سے لوگوں کے جوتوں کی گندگی صاف کرتا ہے۔ وہ گندگی اس کے کپڑوں پہ گرتی ہے۔ موچی کو اس گندگی سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ اس کا کام ہے۔ موچی کو فرق ان نگاہوں سے پڑتا ہے جس نگاہوں سے لوگ موچی کو دیکھتے ہیں۔ موچی اپنے بچوں کو وہ کام نہیں کروانا چاہتا جو کام وہ خود کرتا ہے، کیونکہ موچی چاہتا ہے کہ اس کے بچے کوئی اور کام کرے تاکہ جن نگاہوں سے لوگ موچی کو دیکھتے ہیں ان نگاہوں سے لوگ ان کے بچوں کو نہ دیکھیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی ود ہارون اکرام سیزن 3۔ آج جس کتاب کا میں ریویو کروں گا، کتاب بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے مولو مسلی، غربت افلاس کے مارے لوگوں کی کہانیاں۔ جی ہاں، یہ کتاب شاہکار کتاب ہے۔ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے۔ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب اخوت کے CEO ہے۔ ان کی بہت زبردست کتابیں ہوتی ہے۔ ایک کتاب ان کی اخوت کا سفر اور جو ہے کامیاب لوگ، بہت زبردست جا چکی ہے اور بڑی زبردست کتابیں ہیں، اور اسی سلسلے پہ یہ کتاب لکھی ہے کیونکہ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے بہت سے سوشل ورک بہت زیادہ کیا ہے۔ انہوں نے ریالٹیز دیکھی ہے غربت کی سطح پہ اور ان تمام کے تمام لوگوں کو فیل کیا ہے کہ وہ کس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کہاں پہ جا کے ان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ انہی غریب مفلس زدہ لوگوں کی زندگی پہ بیس کہانیوں پہ کتاب ہے۔ کتاب کا میرا فیورٹ پورشن ہے ہمیں بھکاری نہ بناؤ۔ اس کے اندر ایک سوشل ورکر ہے نذیر احمد وٹو، ان کے خیالات پہ یہ چیپٹر لکھا گیا ہے۔ نذیر احمد وٹو کہتے ہیں کہ غریب لوگ تب تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک انہیں ان کا کام کرنے نہ دیا جائے۔ پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ حکومت ان کو امداد دے دیتی ہے، انہیں گھر بیٹھنے کا کہتی ہے، اس طرح سے غریب بھکاری بن جاتا ہے اور وہ ہر دفعہ آنے والی بھیک کا انتظار کرتا ہے۔ تو نذیر احمد وٹو کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو ان کو غریبوں کے لیے نہیں، غریبوں کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، روزگار بنانے پڑیں گے تاکہ غریب خود اٹھ کے ترقی کرے اور خود کام کرے۔ نذیر احمد وٹو بڑی زبردست ایک بات کہتے ہیں کہ غریبوں کی بیساکھیاں نہ بنو، پتھر کنکر ہٹا دو، انہیں کہو کہ وہ خود چلے، تو تب آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ کیونکہ جو قومیں، جو ملک آپ کے غریبوں کو سپورٹ نہیں کرتے، ان کو روزگار نہیں دیتے، وہ لوگ کبھی ترقی نہیں کر پاتے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آکسفورڈ یا ہارورڈ جانے کی، آپ صرف اخلاص سے اور درد مندی سے لوگوں کے مشکل سے مشکل کام بھی حل کر سکتے ہیں۔ صرف کرنا یہ ہے کہ بھکاری نہیں بنانا، کام دینا ہے اور غریب آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ اسٹڈی کچھ اس طرح کر کے ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اب ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں بچے کے بچپن میں کیا والدین آپس میں لڑتے تھے؟ کیا والد بچے کے سامنے والدہ کو مارتا تھا، یا والدہ نے کبھی بچے کو ڈانٹا ہو، سب کے سامنے کچھ سنایا ہو جو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی؟ اور پھر ہم بات کرتے سکولنگ پہ، کیا بچہ وہ اچھا پڑھنے والا تھا؟ اگر اچھا پڑھنے والا تھا تو آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں ہے؟ اگر بچہ جو تھا اس کے ٹیچرز نے اس کو اچھی طرح سے پڑھایا، اس کی تربیت کی، تو ایسا کیا ہوا کہ وہ بچہ آج جیل میں ہے؟ یا ہم کہتے ہیں کہ اس کے دوست کیسے تھے؟ کیا اس کے دوست صحیح تھے؟ کیا اس کے دوست مسجد میں جاتے تھے یا گلیوں میں رہتے تھے؟ کیا اس کے دوست گھر بیٹھ کے سپارہ پڑھتے تھے یا اس کے دوست سگریٹ پیتے تھے؟ یا ایسا کیوں ہوا کہ وہ بچہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے؟ اس کے بعد اس کے محلے دار،
اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بات کرنا، اس کا اگلی زندگی میں سروائیو نہ کر پانا، ایسا کیا ہوا کہ اس بچے کے اندر اتنی ڈسٹورشن آ گئی، اتنی اس کا مائنڈ ڈسٹرب ہو گیا کہ اس نے کسی کو مار دیا یا اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی؟ ایسا کیوں ہوا؟ جب ہم پیچھے جانے کی کوشش کرتے کوئی نہ کوئی زیادتی، کوئی نہ کوئی واقعہ، کچھ نہ کچھ اس طرح کا ضرور ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آج وہ اس مقام پہ پہنچا ہے۔ ایک اور بڑا زبردست جو ہے وہ چیپٹر ہے نام کے لحاظ سے، اس کے اندر ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے، پاکستان میں ہر ہسپتال، ہر شاہراہ، ہر روڈ، ہر سڑک، ہر ہاسپٹل، ہر کالج پر کسی نہ کسی مشہور اور امیر بندے کے نام سے منسلک ہے۔ ہم دیکھیں تمام کے تمام وہ لوگ جو کامیاب ہیں، جو کسی جگہ پہ پہنچے ہیں، اس کے بندے کے نام سے کوئی نہ کوئی اسکول یا کسی نہ کسی کالج یا کوئی نہ کوئی شاہراہ منسلک ضرور ہے۔ لیکن آج تک کبھی کسی غریب اور کوئی نادار اور درد مند بندے کے نام سے آج تک کبھی کوئی چیز منسلک نہیں کی گئی۔ کیا کسان، کیا وہ مزدور، کیا وہ دہاڑی دار اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتا؟ کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو تھوڑی سی بھی عزت دی جائے؟ یہ سوال تمام کے تمام یہ کتاب کور کرتی ہے۔ آپ کو میرا بک ریویو کیسا لگا کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اگر آپ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کی کتاب کامیاب لوگ اور اخوت کا سفر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کتابوں کا ریویو کروں تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔